दाबतुल अर्ज़ यानी क़यामत से पहले एक अजीबो गरीब किस्म के जानवर का ज़मीन से निकलना और इंसानों से बातें करना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान करीम के अलावा बहुत सारी अहादीस मुबारका के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। ये जानवर कहाँ से और क्यों निकलेगा, इसके निकलने के पीछे हिकमत क्या है, ये कैसा दिखता होगा और क्या क्या करेगा, और दरअसल आज के दौर के अंदर इसकी हकीकत क्या है, ये सब की सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मसनद अहमद के अंदर हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम इससे पहले ये निशानियां ना देख लो, यानी कि 3 ऐसे बड़े ज़ल्ज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इनमें से एक ज़ल्ज़ला मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब जजीरे के अंदर आएगा। इसके बाद फरमाया कि एक धुआं जो कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे अद-दुखान कहते हैं, एक आग जो कि यमन के अंदर लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर के मैदान की तरफ ले जाएगी। दाबतुल अर्ज़ का निकलना यानी ज़मीनी जानवर का, दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज और माजूज का निकलना और आखिर में सूरज का मगरिब से तलू होना। सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी, जिसके बाद तौबा के दरवाजे हर शख्स पर बंद हो जाएंगे। दोस्तों, क़यामत की एक बड़ी निशानी यानी ज़मीन से दाबतुल अर्ज़ का निकलना एक कुरानी आयत से भी साबित है। सूरह अन-नमल आयत 82 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब क़यामत का वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो इस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर निकालेंगे जो कि लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। और ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। जिस रोज़ सूरज मगरिब से तलू होगा, इसी दिन या इससे अगले दिन या अजीबो गरीब किस्म का जानवर ज़मीन से मक्का मुकरमा का एक पहाड़ जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं, वहाँ से इसे फाड़ कर निकलेगा और अपने सर से मिट्टी को झाड़ता हुआ मस्जिदुल हराम में हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुँच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, लेकिन एक जमात रह जाएगी। ये जानवर इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा और इसके बाद वो बाकी ज़मीन की तरफ बढ़ेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। कोई शख्स भी इसकी पकड़ से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा और लोगों से बातें करेगा, इन्हें क़यामत के आने की खबर देगा। जैसा कि कुरान करीम के अंदर इरशाद होता है, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। इस तरह से मुस्लिम और मुजरिम का फ़र्क दुनिया के अंदर ही जाहिर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा हिसाब किताब क़यामत के बाद ही होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बतर से निकाला था, बिल्कुल इसी तरह से अपनी कुदरत से क़यामत के करीब ज़मीन से इस जानवर को निकालेंगे। और इसमें हिकमत यह है कि क़यामत का इनकार करने वाले, इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों की हमाकत और जहालत को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी जाहिर कर दे कि जिस चीज़ को तुमने अंबिया कराम के कहने से भी नहीं माना, आज इसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तो तुमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि ये मानना तुम्हारे किसी भी फ़ायदे या काम का नहीं है, क्योंकि अब तौबा के दरवाजे तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। दोस्तों, जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने के अंदर जाहिर होगा, जब लोगों ने दीन हक को अपनी मर्जी से बदल लिया होगा। हर तरफ फितने जन्म ले चुके होंगे और जो निशान ये जानवर लगाएगा, इसके बाद काफिर और मोमिन की साफ साफ तौर पर पहचान हो जाएगी। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर, मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा कि ए मोमिन, मेरा हक अदा कर। एक रिवायत में यह भी आता है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होगा, जब आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। दाबतुल अर्ज़ के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। काफिरों की नाक पर वो इस लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन और काफिर सब ज़ाहिर हो जाएंगे। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि इस टॉपिक के बारे में ना तो ज़्यादा रिसर्च मौजूद है, और जो हवाले इसके बारे में बयान किए जाते हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि इस टॉपिक पर सही अहादीस ज़्यादातर मौजूद ही नहीं है, जिनमें से एक ये भी है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे, ये सफ़ा के गार से निकलेगा, बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से इसके मुतालिक पूछा गया तो फरमाने लगे कि जियाद के अंदर एक चट्टान है, ये जानवर इसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहाँ मौजूद होता तो तुम्हें ये चट्टान भी दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और इस कदर शोर से जाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज़ पहुँच जाएगी।
پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ 2 سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے۔ اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آج ہم ان جانوروں کی لسٹ بنانے لگیں تو ہر ایک کو دریافت کرنے کے اندر ہمیں تقریباً 1000 سال لگیں گے۔ ہم انسانوں کی سوچ اور کوشش بہت مختصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی نیا پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، جس میں یہ جانور بھی شامل ہے۔ اب آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس جانور کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جب میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ زیادہ تر احادیث اس کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، یعنی ان احادیث کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ یہ جانور دراصل کس شیپ کے اندر ہوگا، کیا یہ واقعی جانور ہوگا، یا یہ کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کہ کافر اور مومن کو آخری وقتوں کے اندر بالکل الگ الگ کر دے گا۔ لیکن دوستو، میری ذاتی ریسرچ اور سوچ کے مطابق یہ جانور دراصل ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں گے، اور وہ تیز رفتار سواری ہوگی جو کہ چند ہی منٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا اس طرح کے کسی گدھے کا وجود ممکن ہے کہ جو کہ اتنی بڑی جسامت کا مالک ہو کہ اس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ بھی کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے پانی اور خشکی پر سفر کرے کہ چند ہی لمحوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرے؟ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، لیکن آج ہمارے سامنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتی ہے اور رڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ یہ تیز رفتار بھی ہیں، خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور ان کے گدھے کی طرح کے کان بھی جو کہ ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سواری کیسی ہوگی، کس طرح سے کام کرتی ہوگی، لیکن کیا آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر موجود صحابہ کرام کو یہ سمجھانا ممکن تھا کہ ایسی بھی کوئی اڑنے والی مشین ہوگی جو کہ پرندوں سے بھی زیادہ تیز منٹوں کے اندر سفر کرے گی اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اتنی تیز رفتاری سے پانی اور خشکی پر موجود ہوگی کہ جس کا اس وقت کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا، جو جانور اس وقت عربوں کے اندر موجود تھا، مگر آج 1400 سال کے بعد ہمیں اس جانور کی سمجھ اب اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی صورت میں آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل فرشتے کی جسامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایک کندھے سے کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے۔ اب یہاں پر بھی ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کو ماپنے کے لیے میٹر، کلومیٹر اور مائلز وغیرہ کے یونٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اسپیس کے اندر لائٹ ایئرز کو۔ لیکن کیا یہ اسکیل اگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو کیا ان کو بات سمجھ میں آتی؟ یقیناً نہیں سمجھ پاتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کندھوں اور کان کی لو کے درمیان 500 لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر بولا ہے، اسی لیے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت موجود ایک تیز رفتار پرندے کی اڑان سے دی تاکہ صحابہ کرام اس کو ریفرنس کے طور پر سمجھ سکیں۔ اب بالکل یہی کیس دعوت العرض کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ دعوت العرض کا زمین سے نکلنا اور کفر و شرک اور حق پر موجود انسانوں کو الگ کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو بھی احادیث موجود ہیں، مثال کے طور پر اس کی جسامت اور اس کی خصوصیات کا ذکر جن احادیث مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ معتبر یا صحیح نہیں ہے۔
یعنی یہ جانور جو 3 دن تک زمین سے نکلتا رہے گا، ممکن ہے کہ کسی ایسے فتنے یا سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہو جو انسانوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ کے اندر آج کل RFID چپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت کو ایک نمبر یا کوڈ کے اندر بدل کر اس کی ہر ایک چیز کی نگرانی کرنا، اس کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنا، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرنا اور ہر وہ کام کروانا جو وہ اس سے کروانا چاہتے ہوں ممکن ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کی ایک ویڈیو کے اندر تفصیل سے کر چکے ہیں، اور اس پر ایک فلم دی گریٹ اسٹیٹ کو بھی میں نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیسے سچ دکھانے پر اس فلم کے ڈائریکٹر ڈیوڈ کرولی کو اس کے بیوی بچوں سمیت گھر کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ممکن ہے یہ جانور دابا اسی ٹیکنالوجی کے فتنہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اور یہ جانور جب حملہ کرے گا تو جو شخص بھی اس فتنے کو اپنائے گا اس پر یہ چھاپ یعنی کہ اپنا نشان لگا دے گا، جس سے کافر کافر رہے گا، اور جو اسے نہیں اپنائے گا وہ اپنا ایمان بچا لے گا۔ یہ نشان، جسے مارک آف دی بیسٹ یا شیطانی چھاپ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ فتنہ دنیا بھر کے اندر پھیل کر لوگوں کا امتحان اس طرح سے لے گا کہ اس وقت آپ کی شناخت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کھانا پینا، سب کچھ اسی چپ کی مدد سے خریدنا ممکن ہوگا۔ اسی لیے صبر کرنا اور اس وقت پر اپنے ایمان پر سلامت رہنا آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس ٹاپک کو اگر آپ مزید ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم انسان تو محض قرب قیامت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں کا بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان نشانیوں کے اندر بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے پوری تسبیح بکھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس شیطانی فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔